ایک سوال ہے، اگر دنیا میں ہر چیز اللہ کی محتاج ہے تو پھر اصل وجود کس کا ہے؟ اور اگر ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے تو پھر کیا ہم اور اللہ ایک ہیں؟ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک گہری اور کنٹروورشیل اسلامک فلسفی وحدت الوجود کی۔ 12ویں صدی کے اندلسین مسلم صوفی اسکالر اور فلسفر شیخ معین الدین ابن العربی، جنہیں لوگ شیخ الاکبر کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کی رائٹنگ نے اسلامک انٹلیکچوئل ہسٹری پر گہرا اثر ڈالا، اور ان کے نام کے ساتھ سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا کانسیپٹ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے۔ وحدت الوجود، ان دو لفظوں کا مطلب پہلے اگر ہم سمجھے تو وحدت کا مطلب ہے وننس اور وجود کا مطلب ایگزسٹنس۔ ان دو لفظوں کو ملا کر دیکھیں تو وننس آف بینگ بنتا ہے، یعنی وجود کی وحدت۔ ابن عربی کا سوال صرف اتنا نہیں تھا کہ دنیا میں کتنی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کا سوال اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا تھا، ان سب چیزوں کا وجود آخر آتا کہاں سے ہے؟ تم میں یہ آسمان، یہ زمین ایگزسٹ تو کرتی ہیں، لیکن کیا تمہارا وجود انڈیپینڈنٹ ہے؟ ہم پیدا ہوئے، ہم بدلتے ہیں اور ایک دن ہم مر جاتے ہیں، یعنی ہمارا وجود پرماننٹ نہیں ہے۔ تو پھر وہ وجود جو کسی کا محتاج نہ ہو، آخر وہ کیا ہے؟ اور یہیں سے وحدت الوجود کی اصلی فلسفیکل جرنی شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہر کسی کا وجود ایک الٹیمیٹ ریالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب اللہ اور ہم ایک ہیں؟ اور اگر نہیں تو ابن عربی اصل میں کہنا کیا چاہتے تھے، اور کیوں ان کے کانسیپٹ کو لے کر صدیوں سے اتنی ڈسکشن ہوتی رہی؟